تھی۔ میرا تو یہی خیال ہے، میرا خیال ہے کہ مخالفین صرف اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، متاخرین میں بعض لوگوں نے اس کے اوپر کوئی تنقید کی ہے، ورنہ مقدمین میں سے تو کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ مقدمین میں چاہے سنی ہو یا شیعہ، اس کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ ظالم تھا۔ بعد میں میرا خیال ہے کہ آخری 400-500 سال کے اندر شیعوں کی مخالفت میں ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ 1858 کے بعد عزیز دولہ اور معزز دولہ جب عباسی دور کے گورنر بنے اور انہوں نے شیعوں کو بہت دینا چاہا تو ان کی مخالفت میں یہ لوگ اٹھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہ بات ہے، ورنہ ہم یہ کہیں کہ جو مورخین شروع کے ہیں، ایک تو خود ابن اسحاق، ابن حزام اور پھر ان کے بعد بخیلی، یہ بات نظر نہیں آتی۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ پر یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کی ہے یا ان واقعات کے متعلق کوئی اختلاف ہو، جو کچھ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، شروع سے ہی سب لوگ کہتے چلے آئے ہیں۔ بعد کے لوگوں نے اختلاف کیا، بلکہ یہ لوگ جو شیعوں کی مخالفت میں غلو کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو شیعہ کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں تبریک کو کہتے ہیں کہ شیعہ تھا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ تبریک کا ایک واقعہ ہے، تاریخ میں ہے، تبرستان جہاں کا وہ رہنے والا تھا وہ شیعوں کا علاقہ تھا۔ ایک زمانے میں اپنے وطن گئے کہ وہاں سے اٹھا دیے گئے، یعنی وہاں کی آبادی نے بھگا دیا تھا اس وجہ سے کہ وہ سنی ہیں، یعنی اتنا تو وہ نان شیعہ تھے جن کے وطن نے ان کو قبول نہیں کیا۔ یہ تو ظلم ہے ان لوگوں کا، ورنہ تاریخ نے جو کچھ فیصلے کیے اور جو عام طور پر سمجھتے ہیں ہمارے عقائد میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ صحیح ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عرصے کے بعد شیعہ سنی اور یہ چیزیں پیدا ہوئیں؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو بڑے آہستہ آہستہ پیدا ہوئی ہیں، یہ تو سیاسی اختلاف تھا شروع میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں محض جو سیاسی پارٹی تھی، بعض لوگ بنی امیہ کے حامی تھے اور بعض لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حامی تھے، جیسا کہ اپوزیشن حزب اختلاف جو مخالف پارٹی ہو۔ آہستہ آہستہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بعد اس میں ذرا شدت پیدا ہو گئی تھی، لیکن تب بھی بات سیاسی بات تھی، مذہبی بات نہیں تھی، اور بعد میں آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے اس کو مذہبی رنگ دے دیا، خصوصاً حاتمی نے، لیکن پھر بھی اس وقت مذہبی رنگ بہت کم تھا۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک بالکل الگ مذہب معلوم ہوتا ہے، یہ تو بہت بعد کی چیز ہے، سینکڑوں برس کے بعد کی چیز ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے، جیسے معزز عبداللہ وغیرہ تھے، انہوں نے شروع کرایا، بہت بعد کی چیز ہے۔ تقریباً سن 1100 عیسوی کی اس وقت باقاعدہ الگ مذہب بن گیا۔ بعد میں انہوں نے خواہ کے لیے فرق پیدا کیا، فقہ جعفریہ بنایا، ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر فرق دکھانے کے لیے، یا کہ روزہ بھی دوسرے وقت کھلوائیں گے اور رکھیں گے، اسی طرح معمولی باتوں کے اوپر اختلاف کرتے ہیں۔ اس وقت یہ باتیں نہیں تھیں۔ ازدی مصر ایک کیلنڈر کے حساب سے کرتے ہیں، یہ تو ایک مصنوعی چیز ہے۔ ایک فرقے میں اگر آپ کہیں تو اصلیت یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو قائم رکھتے تھے، اور وہ لوگ جو صرف دنیا کے خواہاں تھے اور جن میں حب اقتدار تھا، یہ ان کا تصور تھا، جاہلی ازلیت تھی۔ اس زمانے کے لوگوں نے یہ کہا، یہ ایک صحابی کا قول ہے، اور میرا خیال ہے کہ بخاری شریف میں کہیں ہے کہ شاید 73 ہجری یا 74 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بعد، جس وقت بالکل افراتفری ہو گئی تھی، تو ایک سال مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر خلافت کے 4 جھنڈے تھے، جن میں ایک بنو امیہ کا تھا، ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ایک محمد ابن حنسیہ کا تھا۔ ان صحابی نے، میں جن کا نام اس وقت بھول گیا ہوں، دیکھ کر کہا کہ یہ سب دنیا کی چیز ہے، کوئی بھی دین کی حمایتی نہیں، بلکہ سب دنیا کی حمایتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے خود فرمایا، پوری دنیا داری کے پیچھے ہیں۔ حکومت کے خواہش مندوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی جو شان تھی وہ بہت کم دن رہی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اتنا اعلیٰ معیار ہے کہ انسان کے لیے وہ صرف ایک نمونہ ہو سکتا ہے، وہ اس کے اوپر رہ نہیں سکتا، لیکن وہ ایک نمونہ نصب العین کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ ہمیشہ قائم رہے گا، یہ تو ممکن نہیں۔